الرحيم. الرفع حركة كان وحرفا علم الفاعلية علامة كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما يشمل الملحقات بالفاعل أيضا كالمبتدأ والخبر وغيرهما. والنصب حركة كان وحرفا علم المفعولية علامة كون الشيء مفعولا حقيقة أو حكما يشمل الملحقات به. والجر حركة كان وحرفا علم الإضافة علامة كون الشيء مضافا إليه. وإذا كانت الإضافة بنفسها مصدرا لم تحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليه كما بالفاعلية والمفعولية، وإنما اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول والجر بالمضاف إليه لأن الرفع ثقيل والفاعل قليل لأنه واحد فأوتي القليل ثقيل قليلا. والنصب خفيف والمفاعل كثيرة لأنها خمسة فأوتي الخفيف الكثيرة. ولما لم يبقى للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له. اچھا بولو کیا فرماتے ہیں؟ مصنف الرحمن نے اعراب کی اجمالاً ذکر کیا کہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع اور جر. ہر ایک کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اجمال میں رفع مقدم تھا تو تفصیل میں بھی رفع مقدم کیا. فرماتے ہیں کہ یہ رفع تو فا تفصیلیہ ہو گیا، فر رفع میں فا تفصیلیہ ہو. چلو الرفع حرکت کانا اور حرفا علم الفاعلیت. مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ رفع فاعلیت کا علامہ ہے، علم ہے، علم عالم ہے. شارح علیہ رحمت نے حرکت کانا اور حرفا بتا دیا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، کہ اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف. تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو، رفع جو ہے یہ علم الفاعلیت ہے. چلو علامت کون الشیء فاعلا حقیقتا او حکما یشمل الملحقات به. مصنف علیہ رحمت شارح علیہ رحمت سے عبارت سے 2 اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ محاصر یہ رفع علامت ہے فاعلیت کا، علامت نہ کہو، علم الفاعلیت ہے. علم الفاعلیت ہے تو یہ اس کا خاصہ بن گیا. اور خاصہ بمانا یہ علم ہے تو علم اسم علم ہوتا ہے نا، اسم علم تو اسم علم تو خاصۃ الشیء ہوتا ہے، وہ تو دوسرے میں نہیں پایا جاتا. جیسے زید آپ کے لیے نام ہو جائے تو جس کا نام ہے اس کے لیے عالم ہے، تو یہ تو پھر حمل ہوتا ہے شے پر. ہاں اس کا حمل ہوتا ہے، علم کا ذل علم کے اوپر حمل ہوتا ہے. اور اس طرح حمل، اور یہاں حمل صحیح نہیں، یہ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ الفاعل رفع، ہاں یا المفعول نصب یا المضاف الیہ جر. اور یا مصنف کو دوسرا اعتراض ہے کہ مصنف کو تو جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ فاعلیت کا معنی ہے کہ علامت کون الشیء. او میاں علم کا معنی ہے، فاعلیت کا نہیں ہے. علم کا معنی کیا ہے؟ علامت. علم کا معنی وہ اسم علم نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے. تو علامت الشیء ہاں تو عام ہوتی ہے شے سے. جواب دے گیا کس سوال کا؟ کہ علامت الشیء خاصۃ الشیء. علامت الشیء یہ علم سے مراد علامت ہے، تو علامت شے سے عام ہوتی ہے. مینار مسجد کی علامت ہے تو ہندوؤں کے مندر پر بھی کھڑا ہے، سمجھائی نا؟ تو وہ تو عام ہو سکتی ہے نا. چلو یہاں پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ کیسا علامہ ہے، یہ تو فاعل کے سے غیر میں بھی پایا جاتا ہے. یہی تو اعتراض تھا جس کا علامت سے جواب دیا. ہاں یہی تو اعتراض تھا کہ غیر فاعل میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس نے کہا علامت ہے یار، علم نہیں ہے. وہ غیر کون ہے جس میں پایا جاتا ہے؟ مبتدا خبر. ہاں تو اب کیا ہو گیا؟ علامت کون الشیء، اس کون سے کس اعتراض کا جواب دیا؟
کون سے کس اعتراض کا جواب دیا؟ علامت کون الشیء فاعلا. شیخا مسعودی کار نے کوئی کہ یہ فاعلیت میں یا تھا مصدر ہے اس کا. سوال کا جواب ہے، وہ سوال بتاؤ. سارا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت کو یہ چاہیے تھا کہ ایسا ہے کہ علم الفاعل بغیر یا کے، کیونکہ اس میں اختصار ہے. تو شارح علیہ رحمت نے جواب دیا کہ اس میں اختصار ہے. چلو بولو. شارح رحمت نے بتایا کہ یہ علامت کون الشیء فاعلا، یہ علامت کہ علامت کسی شے کا ہونا کہ یہ فاعل ہے. تو کیسے جواب بن گیا؟ کون الشیء سے ہاں بولو. کہ یہ علامت ذات فاعل کے لیے نہیں ہے. ہاں، کیا اگر عالم الفاعل کہتا تو پھر تو یہ بنتا کہ میاں یہ ذات فاعل کی علامت ہے. تو ذات فاعل کی تو علامت نہیں ہے یہ، کیونکہ ذات فاعل تو فرض کرو جاءنی زیدن میں ذات زید ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ ذات زید جو ہے یہ کبھی تو فاعل نہیں بھی ہوتا نا، تو وہاں رفع ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں رأیت زیدن، پھر بھی وہی ذات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے اس نے کیا کہا کہ میاں یہ فاعلیت، یہ جو فاعلیت کی یا تے لگا دی ہے نا ماتن نے، یہ کس لیے لگا دی ہے؟ کس لیے لگا دی ہے؟ کہ یہ ذات کی علامت نہیں ہے بلکہ اس وصف کی علامت ہے. یہ جو فاعلیت ایک وصف ہے نا، یہ وصف جدھر پائی جائے گی، جس ذات میں پائی جائے گی، تو میں یہ اس کی علامت ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کون الشیء سے یہ بتا دیا اشارے نے، اس کا فاعلیت جو یا تا وہاں پر مصدر کے لیے بڑھایا تھا نا. چلو جی. حقیقتاً حکم یشمل الملاقات بھی، اس کی تعمیم کیا تاکہ یہ شامل ہو جائے فاعل کے ساتھ جو ملحقات ہیں اس کو بھی شامل ہو جائے. جیسے مبتدا والخبر وغیرہ میں مبتدا و خبر یا ان سے غیر جو ہے چلو والنصب حرکتاً کانا او حرفاً. وہی بات ہے، سمجھے رہو کہ حالت نصبی ہو بس، اب اعراب بالحرکت ہو، مقبولیت کا عالم المفعولیت، اس میں بھی وہی اعتراض ہے اور وہی جواب ہے. سمجھے ہو؟ علم کو علامت نکال دیا نا، اور کون الشیء مفعولا نکال دیا نا، اور پھر اس کو عام کر دیا حقیقتاً و حکمن ہو گیا نا. لیشمل الملحقات بھی، کہ مفعول کے ملحقات کو شامل ہو جائے. مفعول کے ملحقات کون ہیں؟ حال، تمیز وغیرہ. چلو جی. والجر حرکتاً کانا او حرفاً علم اس میں بھی وہی بات ہے. چلو جی. علم الاضافت ہے علامت کون الشیء مضافا الیہ، یہ مضافا الیہ سے کیا کیا؟ کہ غلام زید یا غلام مضاف ہے. ہاں تم نے کہا کہ عالم الاضافت، تو اضافت تو غلام میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن جر نہیں ہے. ہاں لیکن جر تو نہیں. تو ایسا کہا کہ اضافت سے مراد مضاف الیہ مراد. ہاں یہ مصدر ہے اور اس سے مراد مضاف الیہ، مضاف نہیں ہے صرف. چلو جی. وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا، اس سے مصنف علیہ رحمت ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے فاعلیت اور مفعولیت میں یا تھا مصدر لایا اور اضافت میں یا تھا مصدر نہیں لایا، تو شارح علیہ رحمت نے اس کا جواب تو اس کا مطلب یہ کہ اسلوب کیوں تبدیل کیا ماتن نے؟ وہاں علم الفاعلیت،
علم المفعولیت، تو یہاں علم الاضافیت کہنا چاہیے تھا، تو کیوں کہا علم الاضافت؟ اشارہ علی رمن نے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ اضافت مصدر تھا تو یا تھا مصدریہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اضافت بذات خود مصدر ہے، وہاں فاعل تو مصدر نہیں ہے نا میاں، مفعول تو مصدر نہیں ہے نا، اس لیے وہاں پر اس کو مصدر بنانے کے لیے یا تا بڑھا دیے، تو یہ تو اضافت تو خود مصدر ہے۔ چلو وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا، اور اضافت بنفسها مصدر تھا، لم تحتج، تو حاجت نہیں آئی الى الحاق الياء المصدریہ الیہا کہ یا تھا مصدریہ اس کے ساتھ ملک تھی، کما فی الفاعلیت جس طرح فاعلیت والمفعولیت اور مفعولیت میں، تو حاجت تھا یا تھا مصدریہ لانے کی۔ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِلِ وَالنَّصْبُ بِالْمَفْعُولِ، یہاں سے ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ رفع کی اختصاص فاعل کے ساتھ اور نصب کی اختصاص مفعول کے ساتھ، جر کی اختصاص مضاف الیہ کے ساتھ کیوں ہوئی؟ ہاں، یہ جو کہا کہ میاں الرفع علم الفاعلیت، النصب علم المفعولیت، الجر علم الاضافت، تو یہ اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کے اختصاص کی وجہ ہاں، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ رفع ثقیل تھا اور یہ فاعل قلیل ہے، تو فاعل تو ایک ہی ہوتا ہے نا جملے میں، کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، تو ثقیل تو رفع ثقیل ہے، تو یار یہ قلیل کو دے دو بس، قلیل کو چلو، اور نصب خفیف تھا تو کثیر کو دے دیا کہ مفاعیل کثیر ہیں، 5 ہیں۔ ہاں، مفاعل دیکھو، مفعول بھی ہے، تو مفعول معہ بھی ہے، تو لہو بھی ہے، تو فیہ بھی ہے، تو وہ تو بہت سارے ہیں، ایک جملے میں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو خفیف کثیر کو دے دیا تو ہاں، تاکہ جملے میں کلام بولنے والے کے اوپر ثقل نہ ہو۔ چلو جی، اور باقی ہے کہ یہ جر بجا تو یہ مضاف الیہ کو دے دیا۔ ایک ہی بچا ہے تو فتعین القوت کل الباس کل۔ چلو جی، وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الرَّفْعُ کہ بے شک خاص ہو گئی یہ رفع بالفاعل فاعل کے ساتھ، والنصب اور نصب بالمفعول مفعول کے ساتھ خاص ہو گئی، والجر اور جر خاص ہو گئی بالمضاف الیہ مضاف الیہ کے ساتھ، لأن سے اس کا دلیل بتاتے ہیں کہ لأن الرفع ثقیل کہ یہ رفع ثقیل ہے، والفاعل قلیل اور فاعل ایک قلیل ہے، لأنه واحد کہ یہ ایک ہے، فأعطي القلیل فأعطي الثقیل القلیل کہ یہ ثقیل دے دیا گیا قلیل کو، والنصب خفیف اور نصب خفیف تھا، والمفاعل کثیرۃ اور مفاعل زیادہ تھے، لأنها خمسۃ کہ یہ 5 ہے، فأعطي الخفیف والکثیر تو خفیف و کثیر کو دیا گیا، ولما لم يبق للمضاف الیہ علامۃ تو مضاف الیہ کے لیے علامہ نہ بچا، غیر الجر جر کے علاوہ، جو علا علامت لہو تو یہ جر علامہ علامہ بنا دیے